نشینان بزم، اب چونکہ ہمارے اس پروگرام کی پہلی کڑی بحسن خوبی اختتام پذیر ہوئی تو اب ہم اس پروگرام کی دوسری کڑی کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ڈیبیٹ کے نام سے موصول ہے. تو ڈیبیٹ پیش کرنے کے لیے ہم فرحان وسیم اور اسفر منصور کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ دونوں اسٹیج کے دائیں جانب تشریف لے آئیں. فرحان وسیم اسٹیج کے دائیں جانب تشریف لے آئیں اور اسفر منصور بائیں جانب تشریف لے آئیں. فرحان وسیم کی ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ فرحان وسیم، محمد شاداب، محمد احسان، ابو شہمان. اسفر منصور کی ٹیم میں اسفر منصور، افتخار خامسہ، محمد ایشان، حماد اللہ. اور ان کا جو عنوان ہے وہ ہے فلسطین پر اسرائیلی تسلط کے ذمہ دار مسلم ممالک یا یورپین ممالک ہیں. جی، اور فرحان وسیم جس موضوع پر بولیں گے وہ ہے فلسطین پر اسرائیلی تسلط کے ذمہ دار مسلم ممالک، اور اسفر منصور جس موضوع پر بولیں گے وہ ہے اسرائیلی تسلط کے ذمہ دار یورپین ممالک. اس سے قبل ہم ایک باضابطہ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں. یہ بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ 6 راؤنڈ ہر ٹیم کو دیے جائیں گے اور ہر راؤنڈ کی جو تحریر ہے وہ 3 منٹ کی ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے مجموعی اعتبار سے جو پروگرام ہوگا وہ 36 منٹ کا ہوگا. آج ہم اپنی ٹیم کی جانب سے بحیثیت قائد اسفر منصور آپ کے روبرو ہیں. ہماری ٹیم کا عنوان ہے فلسطین پر تسلط کے ذمہ دار یورپین ممالک. آج آپ حضرات کے سامنے ارض القدس یعنی فلسطین پر حالیہ تسلط کے ذمہ دار یورپین ممالک ہیں. اس موضوع پر ہماری ٹیم انشاءاللہ دلائل و براہین کی روشنی میں مفصل گفتگو کرے گی. لیکن اس سے قبل فلسطین کا پورا منظرنامہ سمجھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے باعتبار ٹیم اپنے رفقا کو عناوین کے تحت تقسیم کر دیا ہے. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ آخر یورپ کن ممالک کو کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ اور جائے وقوع کیا ہے. پھر برادر ذیشان سلمہ فلسطین کی مختصر تاریخ و جغرافیائی نوعیت پر بحث کریں گے. اسی طریقے سے اسی موضوع پہ برادر افتخار اور جبکہ ہمارے حماد اللہ یہ بتائیں گے کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال کا اصل مجرم یورپین ممالک ہیں نہ کہ عرب. پھر اس طرح سے ہماری بحث انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. تو سامعین، اس وقت ارض فلسطین کی جو حالت ہے وہ ہم سب پر ظاہر و باہر ہے، اور
ٹیم کے اعتبار سے جو موضوع لیا ہے وہ ہے کہ یورپ کن ممالک کو کہا جاتا ہے اور یورپ کی جائے وقوع کیا ہے. تو تحقیق اور مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم چلی ہے کہ یورپ تقریباً 50 ممالک کے مجموعے کا نام ہے. یورپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک یورپ ہے، ایک شمالی یورپ ہے، جس میں کئی ممالک آتے ہیں، مثلا جرمنی، فرانس، ترکی، امریکہ وغیرہ. اور اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اس کے اصل ذمہ دار یہی یوروپین ممالک ہیں، کیونکہ انہوں شروع سے ان ممالک کا منشا رہا ہے اور انہوں کی یہ نیت رہی ہے کہ کسی طور سے قلب اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی بستی بسا دی جائے، ایک ایسی جگہ بنا دی جائے جس کے ذریعے سے عالم اسلام کی نبض پہ ہاتھ رکھ دی جائے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی واقعہ ہو، فوراً اس نبض کے سہارے ہم عالم اسلام کو کمزور کر دیں، اس نبض پر ہاتھ رکھ کر ہم مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کو روک دیں. تو اس کے بعد واضح ہے پہلی گھنٹی 2 منٹ پر بجائی جائے گی اور دوسری گھنٹی 3 منٹ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدر ذی وقار، حکم حضرات اور سامعین بزم، ایسے وقت میں جبکہ فلسطین لہو لہان ہے، وہاں خاک و خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرب حکومتوں کا سیاہ ریکارڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری ٹیم اس موقف کی تائید میں کھڑی ہے کہ فلسطین پر اسرائیلی تسلط کے ذمہ دار عرب ممالک ہیں. ہم اپنی اس بات کو 4 مختلف نکات کے ذریعے مدلل و مبہن کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنی بات کو اس نقطے سے آغاز کرنا چاہتے ہیں جو آٹومین امپائر یا سلطنت عثمانیہ کا زوال ہے. حقیقت یہ ہے کہ فلسطین پر اسرائیلی تسلط کا نقطۂ آغاز سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومین امپائر کا خاتمہ ہے. جب تک عالم اسلامی کی حدود میں یعنی سلطنت عثمانیہ کو استحکام اقتدار حاصل رہا، سرزمین فلسطین پر نہ صہیونیوں کی کوئی غلط نگاہ پڑی اور نہ یورپ نے کبھی دست درازی کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں سلطان عبدالحمید ثانی کا جملہ معروف عام و خاص ہے. تھیوڈر ہرزل جو صہیونی تحریک کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کی جانب سے جب سلطان عبدالحمید کے سامنے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ ہمیں سرزمین فلسطین میں ایک ایسا خاص حصہ عنایت کریں جہاں پر یہودیوں کو بسایا جا سکے، تو سلطان عبدالحمید ثانی جو غیرت و حمیت کے پتلے تھے، انہوں نے جو تاریخی جملہ کہا تھا، اس جملے کو تھیوڈر ہرزل نے اپنی ڈائری میں جگہ دی اور اس نے کہا اور اس نے رقم کیا کہ سلطان عبدالحمید اور جب تک سلطنت عثمانیہ کا باقی رہتی ہے تب تک ہمارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. لہذا اس کی جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوا، اس نے دوسری کوششیں شروع کر دی اور عرب ممالک میں وطنیت، قومیت، نیشنلزم کو فروغ دینے کی کوششیں شروع کر دی. اور بڑی حیرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک نے نہ صرف یہ کہ تعاون کیا بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا. عرب بغاوت میں جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہوئی اس میں شریف حسین پیش تھا، اور پھر اخیر عمر میں جب اسے احساس ہوا کہ سلطنت برطانیہ نے اسے اپنا مہرہ بنایا ہے اور عالم اسلام کے خلاف اس کے ذریعے ایک بڑی سازش رچوائی ہے، تو اس نے باقاعدہ اعتراف کیا تھا. اس کا جملہ یہ تھا کہ what happened to us is the divine punishment for our betrayal of the Ottoman Empire، کہ ہمارے ساتھ یعنی عالم اسلامی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت خدا کی سزا ہے، جو سزا اس لیے آئی کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بغاوت کی. لہذا عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بغاوت کی اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور عالم اسلام یک لخت نہیں لخت ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے، جس کے نتیجے میں پھر
صہیونیوں کو کہ یہ جرأت ہوئی کہ وہ وہاں پر اپنے فلسطین میں یہودی سلطنت کا خاک شرمندہ تعبیر کر سکیں. الغرض وہ شعر پڑھنے کا جی چاہتا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں افتخار احمد اپنے ٹیم فلسطین پر تسلط کے ذمہ دار یورپی ممالک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہی یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ پورا عالم اسلام بے شمار سیاسی مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے. ان میں مسئلہ فلسطین سب سے زیادہ سنگین ہے، جو ایک خاص مذہبی نوعیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ سرزمین بے شمار انبیاء کا مولد و مسکن ہونے کی نسبت سے ایک نہایت بابرکت اور مقدس سرزمین ہے. اور اس سرزمین میں انبیاء بنی اسرائیل کی یادگار کی حیثیت رکھنے والی تاریخی مسجد اقصی موجود ہے. حضرات، فلسطین دنیا کی تاریخ میں اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ترین ہے، کیونکہ یہ ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزیرے سے لے کر رقبہ تک پھیلا ہوا ہے. اس کی حیثیت ایک جزیرہ نما کی سی ہے اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے. اس کا کل رقبہ 27009 مربع کلومیٹر ہے، جو اب بہت ہی کم ہو گئی ہے اسرائیلیوں کی جبر و تشدد کی وجہ سے. بحوالہ تاریخ بیت المقدس صفحہ 1249 ماحض الزفر. سامعین، 14 مئی 1948 عیسوی کو برطانیہ کی سربراہی میں اس وقت کی عالمی طاقتوں نے غاصبانہ طور پر پاک سرزمین یعنی ارض قدس فلسطین میں ناپاک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی. پھر مغربی طاقتوں بالخصوص امریکہ نے اسرائیل کی ناجائز سلطنت کو مضبوط کیا. بحوالہ تعمیر حیات صفحہ 29 شمارہ 25 نومبر 2023. سامعین، ستمبر 1918 عیسوی میں برطانوی فوجیں شمال فلسطین پر قابض ہو گئیں اور اکتوبر 1918 عیسوی تک انہوں نے شرق اردن، شام اور لبنان پر بھی قبضہ کر لیا. اس وقت سے برطانیہ نے منظم طور پر عملاً سرزمین فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا اور برطانیہ فرانس کو اس بات پر راضی کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا کہ سائکس پیکو معاہدے میں فلسطین کو بین الاقوامی نگرانی میں دینے کی جو بات طے ہوئی تھی وہ اس سے دستبردار ہو جائے. بحوالہ تاریخ بیت المقدس 10 جنوری 1920 عیسوی کو برطانیہ کے طاقتور حریفوں کے اتفاق رائے سے فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ تصرف اور کنٹرول میں دے دیا گیا. بحوالہ تاریخ بیت المقدس. چنانچہ برطانیہ نے فلسطین پر اپنے 30 سالہ دور اقتدار میں فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت اور آمد کے سارے دروازے کھولے رکھے اور یہودی مہاجرین کو ہر ممکن حمایت اور تعاون فراہم کیا. بحوالہ مجلہ اخبار فلسطین نمبر 2010. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں ابو شہمہ حیدر صدر ذی وقار حکم حضرات اور سامعین بس، ہماری ٹیم جس موقف کی تائید کر رہی ہے وہ فلسطین پر تسلط کے ذمہ دار عرب ممالک ہے. میں اپنی ٹیم کے جانب سے اس موقف کی تائید میں یہ نقطہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عرب و اسرائیل کے مابین ہونے والی جنگوں کی حقیقت کیا ہے. کیا واقعات عرب ممالک نے اسرائیل سے مقابلے کی جدوجہد کی تھی؟ کیا ان تمام جنگوں کے پیچھے مقصد و نیت نیک اور تیاری مکمل تھی؟ کیا عرب ممالک کے تمام لیڈروں حکمراں فلسطینی مظلوموں اور مسجد اقصی کو آزاد کرانے اور رضا الہی کے غرض سے اس جنگے میں کودے تھے، یا پھر یوں ہی رسماً و ظاہراً انگلی کٹا کر مجاہدین میں نام لکھوانے کے خاطر؟ سامعین بس،
मैं आप लोगों को 2-3 जंगों के पस पर्दा हकीकत बयान करता हूँ। नंबर 1, 1948 ईस्वी में होने वाले अरब इस्राइल जंग के बारे में एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, उस वक्त इस्राएली फौजी ताकत कुछ भी नहीं थी और उसके मुकाबले में अरब के 4 ममालिक मिस्र, लिबनान, शाम और इराक मुत्तहिद थे। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जंग महज दिखलावा थी, क्योंकि अरब फौजों को लड़ने और हथियार उठाने से रोक दिया गया था। गोया उन्हें मैदान जंग में बुलाकर हाथ बांध लेने का हुक्म दे दिया गया था, इसलिए कि अरब ममालिक यूरोपियन ममालिक के मुशीरों और कमांडरों के ज़ेरे असर थे। अरब ममालिक ने यहूदियों से बराह रास्त लड़ने के बजाय अरब मुजाहिदीन की पेशकदमी रोकने का काम किया। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इख्वानुल मुस्लिमीन को जो मुजाहिदीन इस जंग में अपना सब कुछ लुटा रहे थे, उन्हें कैदोबंद की सूरतें झेलने पर मजबूर कर दिया गया। इसी सूरत में जंग बंद करा दी गई। लिबनानी, शामी और इराकी फोर्सेस ने इंतहाई मायूसकुन किरदार अदा किया। इन ममालिक में जंग साबित कदम रहने के बजाय या पीठ दिखाई या महाज छोड़ दिया या फिर खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे। मज़ीद तफसील के लिए मसले फ़लस्तीन देखें। सामाईन अरब का सियाह रिकॉर्ड अभी खत्म नहीं हुआ। 6 अक्टूबर 1973 में जब फिर एक बार अरब और इस्राएल का जंग का आगाज हुआ, जिसमें मिस्रियों को बड़ी कामयाबी हुई और अक्सर हिस्से को फतह कर लिया गया। लेकिन मिस्री सदर अनवर सादात ने इस जंग को मिस्री मफाद के खातिर इस्तेमाल किया और 1978 को मिस्री सदर अनवर सादात ने कैंप ड्यूट मुआहदे पर दस्तखत कर दिया, जिसके रूस से मिस्र और इस्राएल के दरमियान मुसालहत हो गई। इसी तरह फलस्तीन ने आजादी फलस्तीन के एक फाअल और ताकतवर मिस्र को खो दिया। सामाईन वक्त की किल्लत की वजह से हम आखिरी बात को बताना चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उम्मे कुलसूम के गीत अल्लाह और रसूल की रिजा और फतह व कामरानी का जरिया बन सकता है? क्या ये नाइट क्लब और बुनियादी व बेहयाई के अड्डे हमारे भाइयों ने जो अपने मुल्कों में जिंदगी बख्शी है वो बन सकता है? मैं अपनी बात को इस शेर पर मुकम्मल करता हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज जिस मौजू की तारीफ में बात करने का मौका मैसर आया वो ये है कि फलस्तीन पर तसल्लुत के जिम्मेदार यूरोपियन ममालिक। जनाब सर, आज हम उससे पहले बता देना मुनासिब समझते हैं कि इसराइल किस लिए बना और इसराइल का क्या मकसद था। अगरचे इसराइल के वजूद को तकरीबन 74 साल ही हुए, लेकिन उस मुल्क को बनाने की पेशकश 200 बरस पहले की। उस मुल्क को बनाने के लिए सबसे पहले 1799 में फ्रांसीसी जनरेटर यूनियन बोनार्ट ने की थी। उसके बाद 1882 ईस्वी में सरजमीन में पहली मर्तबा यहूदी बस्ती आबाद की गई। उसमें सबसे फिर उसके बाद इसराइल की बाकायदा एक मुल्क बनाने की पेशकश सन 1915 में हुई। यकीनन इसराइल ने जिस दौर से मुल्क बनाया वो यकीनन दौर काबिल ज़िक्र है। बरतानवी कानून की यहूदी अरकान ने 1915 ईस्वी में तजवीज़ पेश की कि फ़लस्तीन सरज़मीन पर यहूदी का मुल्क बनाया जाए, जिसके बाद अमेरिका और बरतानिया ने पहली कोशिशों के बाद 1922 ईस्वी में उस वक्त के आलमी इदारे लीग ऑफ नेशन ने सरज़मीन फ़लस्तीन पर सहयोगी रियासत कायम करके मंजूरी दे दी। और उसके बाद जंग अज़ीम दौर की इब्तिदाई से बरतानिया ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर सहयोगी यहूदियों को सरज़मीन फ़लस्तीन पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर से 23 सितंबर 1947 को यरूशलेम पर कब्जा करने की ठान ली। और उसके बाद बरतानिया और दीगर ममालिक के ताउन से फ़लस्तीन सरज़मीन पर यहूदियों ने खुरेज़ी शुरू कर दी। जो इसराइली हुकूमती और मुखालिफ जो इसराइली हुकूमत और फ़लस्तीन के मुखालिफिन ने उसका एतराफ़ भी किया कि सहयोगी रियासत का आलम मुख्तलिफ ममालिक के ताउन के बाद 1948 में आया। अब यकीनन
عرب ممالک نے اس کی کس طرح مخالفت کی؟ عرب ممالک نے فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے 2 جنگیں لڑی، جن میں سے ایک جنگ 1967 کی قابل ذکر ہے، جس جنگ میں عرب ممالک نے فلسطین کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف ایسی جنگ لڑی جو 6 دن تک چلتی رہی، لیکن اس میں عرب ممالک کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد پھر 1973 عیسوی میں ایک اور جنگ لڑی جو تقریباً 19 دنوں تک مہم رہی، اور اس میں مصر، لبنان اور عراق و شام نے بہت خوب فلسطین کا ساتھ دیا، اور اس کے باوجود بے سر و سامانی کے اس کے باوجود جب فلسطین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ذی وقار، حکم حضرات اور سامعین، میں محمد شاداب۔ ہماری ٹیم جس موقف کی تائید کر رہی ہے وہ یہ کہ فلسطین پر اسرائیلی تسلط کے ذمہ دار عرب ممالک ہیں۔ اسی موقف کی تائید میں ہم اس نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہی عرب ممالک جو میڈیا کے سامنے فلسطینی کاز کی بظاہر حمایت کرتے نظر آتے ہیں، پس پردہ دشمن اسرائیل سے اپنے تعلقات کو رفتہ مضبوط تر کیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ فلسطین کاز کے سب سے بڑے غدار اور ذمہ دار خود یہی عرب ممالک ہیں۔ سامعین کرام، BBC کی رپورٹ ملاحظہ ہو کہ اسرائیل باوجود یہ کہ فلسطین پر ظلم و جبر کی انتہا کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات نے باضابطہ طور پر 13 اگست 2020 کو اسرائیل کو بطور خود مختار ریاست تسلیم کیا۔ مزید یہ کہ عرب ممالک نے اسرائیل سے عوامی، سفارتی اور معاشی تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ مزید پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ عرب ممالک نے اسرائیل سے ایک دوسرے کے شہریوں کو اپنے ملک میں داخلے کے لیے ویزے جاری کرنا شروع کر دیے۔ دوسری اہم بات جس سے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے وہ یہ کہ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے غیر رسمی تعلقات میں کافی حد تک گرم جوشی آئی ہے۔ دونوں نے ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی اثر رسوخ کے مشترکہ مخالفت کی بنیاد پر وسیع غیر سرکاری تعاون کیا ہے، جو کہ فلسطینی کے حق میں صاف غداری ہے۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق 22 اکتوبر 2020 کو اسرائیل وفد نے سوڈان کا دورہ کیا اور عبد الفتاح برہان سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی بات چیت کی۔ بھلا سوچیے کہ ایک رہی ظالم اسرائیل فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، مگر عرب ممالک کی بے ضمیری کی وہ اپنے ہی بھائی کے قاتل کو گلے اور سینے سے لگا رہے ہیں۔ یہ رویہ نفاق کا کھلا ہوا مظہر نہیں تو اور کیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ 1948 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ کے باوجود مصر اسرائیل کی حمایت میں کھڑا تھا۔ اس دوران عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان 2 جنگیں 1967 اور 1973 میں ہوئی جو بظاہر دکھاوا تھی۔ اس جنگ کے بعد 1979 میں مصری صدر انور السادات اور اسرائیل کے وزیر اعظم کیمپ ڈیوڈ گئے اور کیمپ ڈیوڈ میں مصر نے اسرائیل سے معاہدے کر دیا۔ پھر 26 جنوری 1990 کے روز اسرائیل مصر کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے۔ 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان خفیہ تعلقات جاری ہیں، اس لیے مصر اسرائیل کے لیے بہت اہم ملک بن گیا ہے۔ جنوری 2011 میں بنیامین اسرائیل کے سابق وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مصر اسرائیل کا مشرق وسطی میں سب سے بڑا دوست ہے۔ فلسطین پر تسلط کے اصل ذمہ دار یورپین ممالک ہیں۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کی چاہے جس قدر پردہ پوشی کی جائے، بہانہ بنا کر عرب ممالک کو ذمہ دار بتا کر ایک غیر مصدقہ اور غیر حقیقی
बात है, क्योंकि फिलिस्तीन पर यूरोपियन ममालिक असल जिम्मेदार है। इसकी कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 1917 से। 2 नवंबर 1917 ईस्वी में ही बरतानिया ने एक बिल पास किया, बरतानिया ने एक तजवीज़ पास की, जिसके बाद यूरोपियन ममालिक के जहन में ये बात आई कि अरब इस्लाम में और एक ऐसी जगह पे एक ऐसे मुल्क को वजूद देने की ज़रूरत है जिससे आलम इस्लाम कमज़ोर पड़ जाए और मुसलमानों का वो उभरता हुआ सितारा नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए। इसके लिए बेशुमार कॉन्फ्रेंसें हुई, लेकिन हर जगह पे अरब ममालिक को दरकिनार और उन्हें किनारे किया गया। और जबकि यूरोपियन ममालिक ने खुलकर, यूरोपियन ममालिक ने सरेआम अपने ममालिक के साथ मिलकर ये तजावीज़ पास की और फिलिस्तीन को एक रियासत की शक्ल में कायम कर दिया, जिससे ये साबित होता है। और दीगर जंगों में भी हमारे साहब कह रहे हैं कि अरब इसराइल जंग महज दिखावा है, अरब इसराइल जंग महज एक क्रियाकारी है, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम तहकीकात का सहारा लेते हैं, तो वहाँ ये बात पता चलती है, वहाँ जो रिकॉर्ड है उसे सामने आता है कि इसराइल की जंग और अरब की जंग के बीच इसराइल के साथ पूरा यूरोप ममालिक था, इसराइल के साथ असलहे थे, अमेरिकी जदीद असलहे थे, इसराइल के साथ बरतानियावी टैंकें थी। फिर इसके बावजूद अगर हम हार गए, अगर हम शिकस्त खुर्दा हो गए, तो उसे इस बात से अपने आप को छुपा लेना कि हम फरेब खुर्दा थे या फिर हम रियाकारी कर रहे थे, ये मैं अपने आप को बचाने की कोशिश और साजिश है। खलीफे मुखालिफ ने बहुत से दावे किए। पहले तो उनकी टीम ने इल्मी गुंजरक बहस से डिबेट को खुश्क बना दिया। फिर खलीफे मुखालिफ ने अभी एक बात कही कि अगर आप तहकीक करें तो आपको मालूम चलेगा कि ये जंग वाक़यातन जंग थी। तो हमें नहीं मालूम कि खलीफे मुखालिफ की तहकीक मौलाना अली मियां साहब से ज़्यादा है या कम है। हालांकि उन्होंने आलम अरबी के खज़ीये में बाकायदा सरीह तौर पर लिखा है कि जंग होने से पहले अगर कोई अरब ममालिक के हालात को देखता तो वो पेशीन गोई कर सकता था कि ये एक ज़र्ब भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये पेशीन गोई कोई हिकमत और कोई बहुत बड़ी वलीउल्लाही की दलील नहीं होती, बल्कि ये ऐसे ही होता कि कोई शख्स आसमान पर बादल को देखे और कह दे कि बारिश होने वाली है। ये अरब ममालिक की तैयारी थी जो उसने 1967 में 6 दिन में 6 ममालिक को एक छोटे से इसराइल मुल्क ने, जिसकी हैसियत जबड़ों के दरमियान एक कमजोर सी जुबान की है, उसने 6 दिन में 6 ममालिक को शिकस्त दी। और खुद कुरानी फलसफा ये बताता है कि अगर इंसान अपनी जात में मजबूत है तो उस पर दुश्मन की साजिशें असरअंदाज नहीं हो सकती। कुरान में इरशाद बारी ताला है, इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुरुकुम कैदुहुम शैया, कि अगर तुम सब्र पर कायम रहो और तकवा इख्तियार करो तो उनकी साजिशें और उनकी दसीसाकारियां तुम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तो हम अपनी कमजोरी को दूसरों की साजिशों से छुपाने की कोशिश करें तो गोया कि हमने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। और फिर उसके बाद ये कोई महज कुरानी फलसफा नहीं, बल्कि ये इन बशरियात के माहिरीन इस बात का एतराफ करते हैं कि इंसान की मौत उसके अंदर से आती है। अगर वो अंदर से मजबूत हो तो बाहर की कोई चीज उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। लिहाजा अरबों ने जो जंग भी की, आप देखेंगे कि जितने कमांडर्स थे वो सब फासिक व फालिद थे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो रूह जिहाद का से सरशार हो। और जो इख्वानी मुजाहिदीन थे उनके साथ जिस तरह की जुल्म बर्बरियत का मामला मिस्र में किया गया और जिस तरह उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, ये आज पूरी दुनिया के सामने है। तो ये कोई महज दावा नहीं है, बल्कि ये मुहक्कक, मुसद्दक और बाखबर लोगों की तस्दीक है। और मौलाना अली मियां साहब से ज्यादा बर्रे पाक व हिंद में आलम अरब के हालात से वाकिफ शायद कोई नहीं है, बल्कि शायद लगाने की भी जरूरत नहीं। इस बात पर दूसरों ने भी, गैरों ने भी मोहर तस्दीक सब की है और खुद अपने भी इस बात का एतराफ करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।
कि तसल्लुत के ज़िम्मेदार अरब हैं। तो हमारा एक बहुत मासूमाना सा सवाल है कि बताइए पहली जंग अज़ीम के बाद किन ममालिक की मौजूदगी में फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया? शायद आपको मालूम ना हो, तभी आप खुलेआम सरेआम अरब ममालिक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जंग अज़ीम अव्वल के बाद बरतानिया और फ्रांस ने फ़िलिस्तीन को 2 टुकड़े किए, और फ्रांस और बरतानिया का शुमार किन ममालिक में होता है इसकी वज़ाहत क़ब्ल ही हो चुकी है। और सल्तनत उस्मानिया के परचे किसने उड़ाए ये भी इसकी भी वज़ाहत पहले ही हो चुकी है। 1930 ईस्वी के दहाई में नाज़ी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही फ़िलिस्तीन में यहूदी पनाह गज़ीनों की तादाद में इजाफा हुआ। आखिर ये किसकी वजह से? रद्द-ए-अमल के तौर पर अरब आबादी ने भी अपनी कौमी खुदमुख्तारी और आज़ादी के लिए मुज़ाहमत करना शुरू की, लेकिन वो नाकाम हुए। आखिर किस वजह से? बरतानियाई राज ने गिरफ्तारियां, कर्फ्यू, घरों की मिसमारी, तशद्दुद, मावराए अदालत, कत्ल और फदाई बमबारी करके अरबों की बगावत की, उन तहरीकों को सख्ती से कुचल दिया। उसमें वो नाकाम हुए। आखिर किस वजह से? जबकि इन कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी हलाक हुए। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस खित्ते में बरतानवी राज दम तोड़ने लगा और उसे माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बताइए बरतानिया का हाथ किसने थामा? फ़िलिस्तीन की सूरत हाल भी कशीदा रही, जिसके नतीजे में बिलाखिर बरतानवी राज खत्म हुआ। फिर उसके बाद वहाँ किन ममालिक का क़याम हुआ? वहाँ कौन सी हुकूमत कायम हुई? फ़िलिस्तीन इसराइल तनाज़ुर में कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कि बरतानवी राज ने अरबों को फ़ायदा पहुँचाया, जबकि हकीकत के मुताबिक इसका झुकाव यहूदियों की जानिब था। और यहूदी किन ममालिक में रहते हैं बताइए? दरहकीकत बरतानवी इंतज़ामिया की बुनियादी वफादारी बराह रास्त अपने मफाद से जुड़ी थी, जिसने बेतरतीबी पैदा की, और ये मफाद किससे मुताल्लिक़ है आप बखूबी जानते हैं। ऐसा लग रहा था कि फरीक़े मुखालिफ इंटरव्यू लेने आए हैं। बहुत से सवालात एक ही फहरिस्त में दाखिल हैं। सारे सवालात तो हमारे जहन में महफूज भी रहेंगे। बहरहाल उन्होंने जो सबसे पहला नुक्ता उठाया कि किसकी मौजूदगी में फ़लस्तीन का मुआहदा किया गया, तो इत्तेहाद हमने अपने पहले ही नुक्ते में बात वाज़ेह कर दी थी कि फ़लस्तीन पर इसराइली तसल्लुत के ज़िम्मेदार तसल्लुत का नुक्ता आगाज़ क्या है? सल्तनत उस्मानिया का खात्मा। और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे में जहाँ और बहुत से अवामिल हैं और बहुत से फैक्टर्स हैं, वहीं पर अरबों की गद्दारी एक खुला हुआ और एक निहायत वाज़ेह फैक्टर है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। और हमने खुद अरब मुसन्निफीन ने बाकायदा एतराफ़ किया। अल्लामा यूसुफ अल-क़रदावी ने क़दियतुल क़ुद्स, क़दियतुल मुस्लिमीन में इसका एतराफ़ किया। इसी तरह मुस्तफ़ा अब्ताहान अपनी किताब फ़लस्तीन अल-मुआमरातुल कुबरा में लिखते हैं कि इसी दरमियान बाज़ खुद गरज़ अरबों ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का तख्ता उलटने की साजिश शुरू कर दी। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे बाज़ अरब रहनुमा, अल्फाज पर गौर करें, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे बाज़ अरब रहनुमा हालात का रुख पहचानने में नाकाम रहे और वो उस वक्त के आज़ादी और इंसाफ, मुसावात जैसे पुरफरेब नारों के दाम में गिरफ्तार हो गए। ये किसकी गवाही है? खुद घर वाले की गवाही है। और अरब में नस्ल मशहूर है अहलुल बैत अदरा बिमा फी, कि घर में क्या कुछ हो रहा है वो घर वाला ही जानता है। तो अब अगर वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि सल्तनत उस्मानिया जिसका ज़वाल फ़लस्तीन पर इसराइली तसल्लुत का नुक्ता आगाज़ है, उस ज़वाल में किन लोगों का हाथ था? खुद अरबों का हाथ था। इन्होंने छोटे छोटे रजवाड़े कायम करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात हो, सऊदी अरब हो, ये जो छोटी छोटी सल्तनतें दिखती हैं जो अपने मफाद के लिए तमाम अक़दाम करती हैं, इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के पीठ में खंजर होगा सिर्फ इसलिए कि वो अपने ज़ाती मफाद की परवरिश कर सकें और अपने ज़ाती मफाद को बरूए कार ला सकें। लिहाजा ये बात ऐसी मुबहम और मुश्किल नहीं है कि इसे समझने में इतने सवालात पेश करने पड़े। ये ज़ाहिर हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रख दिए गए।
بار بار فریق مخالف کی طرف سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ اصل جو ذمہ دار ہے وہ عرب ممالک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ پر اگر کوئی دوسرا حملہ کر رہا اور آپ کا اگر گھر کے لوگ ساتھ نہ دیں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کے گھر والوں نے ہم پر حملہ کیا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کی کتنے مظالم ہیں جو عرب اور فلسطین پر ہیں جن کو گننا مشکل ہے۔ اسی تناظر میں 2023 میں جب غزہ پٹی نے حملہ کیا اور اس کے بعد پھر کیا کیا لوازمات اسرائیل نے اس پر ادا کی، کس طریقے سے اسکولوں کو اور کس طریقے سے کالجز کو اور کس طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ ان جگہوں پر حملہ کیا جہاں عوام الناس رہتے تھے، یعنی اسپتالوں کو پورے اسپتالوں کو مسمار کر دیا۔ اور اس کے ذمہ دار پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک اگر ہوتے تو عرب ممالک حملہ کرتے، کیوں اسرائیل حملہ کر رہا ہے؟ اور اسرائیل کے ساتھ برطانوی حکومت جو کہ شروع سے غدار ہے، ہند و پاک میں تقسیم جس نے کرایا وہ یقیناً برطانوی ہی ممالک ہے جس نے ہند و پاک میں تقسیم کرایا، اور یقیناً وہ ایک ایسا ملک ہے جو لوگوں میں لوگوں کو لڑوا کر اور خود خاموش ہو کر نظارہ دیکھتا ہے۔ اور لہذا ان سب مظالم کے باوجود جو اسرائیل نے کیے اور جو یورپی ممالک نے کیے، ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ عرب ممالک اس کے ذمہ دار ہیں۔ اتنے مظالم اس نے ڈالے ہیں فلسطین پر جس کا زخم سہنا عرب ممالک کو اور فلسطین ممالک کو مشکل ہے۔ یقیناً عرب ممالک نے بہت زیادہ ہی کوششیں کی، دو جنگیں لڑی اور ان نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عرب ممالک ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یقیناً عرب ممالک کی جتنی کوششیں تھی وہی عرب ممالک یہ جانتے ہیں کیا ہے کہ اگر ہم لڑیں گے تو جو بھی ہمارے اندر پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہذا جو پاور بچی ہے اسے صرف اس لیے بچا رہے ہیں کہ آئندہ اگر مسجد بیت المقدس پہ اگر کوئی اور زیادہ اس کو جس طریقے سے بابری مسجد کو منہدم کیا گیا اس طریقے سے اگر کوئی کارروائیاں کی جائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہو۔ عرب ممالک یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، اگر وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے تو پورا عرب تباہ ہو جائے گا۔ عرب کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ عرب اس وقت یورپی ممالک جن کے اندر وہ جدید ٹیکنالوجیز ہیں، جن کے اندر وہ جدید بمس اور دیگر چیزیں ہیں، ان کا مقابلہ کرے، لہذا عرب تسلط کے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ عرب اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ عرب صرف اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اس کے اندر وہ پاور نہیں ہے، وہ ول پاور نہیں ہے جو یورپی ممالک کا جس سے وہ یورپی ممالک کا مقابلہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر عزیز وفات حکم اللہ اور عزیز ساتھیوں، مخالف ٹیم کے فریق ابھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عرب ممالک اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس طیارے نہیں ہیں، راکٹس نہیں ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ اسرائیل سے، یہودیوں سے، صہیونیوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کریں، ان کے حملوں کا صحیح طور پر جواب دے سکیں۔ تو میں مخالف ٹیم کے اس فریق کے اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عربوں کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس طیارے بھی ہیں، طاقت بھی ہیں، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے ہمت، وہ بزدل ہیں، وہ بے ضمیر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ عرب ممالک کو چاہیے کہ وہ غزہ کی مجاہدین کو ہتھیار، زخمیوں اور
मरीजों को दवाएं और ग़िज़ाएं फराहम करें, वो दोगला नकाब और पर्दे का चोला पहनकर ज़माने को धोखा दे रहे हैं, ज़बानी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। हमसाया अरब ममालिक की बेबसी, बुज़दिली, मक्कारी और कम हिम्मती और बेज़मीरी की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानें चली गईं, लाखों घर उजड़ गए, हज़ारों बीवियां बेवा हो गईं, लाखों बच्चे यतीम हो गए। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इस्राईली हमलों में 25,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 50,000 के करीब जख्मी और शुहदा 50,000 के करीब जख्मी हैं। शुहदा और जख्मियों की बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चे की है। मैं शेर के साथ अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि एक शायर अरबों को मुखातब करके ये शेर कह रहा है कि वतन की हुर्मत पे जान देती गज़ा की बेटी ये पूछती है, वतन की हुर्मत पे जान देती गज़ा की बेटी ये पूछती है, तुम इब्ने कासिम के जाए घोड़ों की सर्द ज़ीनों का क्या करोगे। हया का पर्दे का दर्स देते शरीफ ज़ातों से पूछना तुम, हया का पर्दों का दर्स देते शरीफ ज़ातों से पूछना तुम, कि सारी बातें बजा है लेकिन तमाशबीनों का क्या करोगे। वमाली नहीं पता। दौर का आगाज़ करते हैं और इसके लिए हम फर्रुख नौमान को दावत देते हैं कि वो मारूफ आएँ और स्टेज के ढांचे में तशरीफ़ ले आएँ। इनकी टीम में जो अफराद हैं वो हैं फर्रुख नौमान, फरकान अशरफ, मोहम्मद तलहा, काबिल ज़ुहैर, और दूसरी जो टीम है उसके कायद मुज़ैर कफ़ील, इनकी टीम में है तशाम आबिद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सुहैल। इनका जो उन्वान है वो है असरी उलूम मुफीद या मुज़िक, और मुज़ैर कफ़ील की जो टीम टाइप करेगी वो असरी उलूम मुफीद है, और फर्रुख नौमान जिस टीम पर बोलेंगे वो है असरी उलूम मुज़िक। हर मुसाहिब को एक मरतबा उठना लाज़िम और ज़रूरी है।
قائل اپنی ٹیم کی جانب سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ حامد و مصلی اما بعد، تعلیم انسانی ضروریت میں سے ایک اہم ترین ضرورت ہے اور روحانی فضائل میں سے ایک بلند ترین فضیلت ہے۔ تعلیم ہی وہ لوح لازوال ہے جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز ہونا پڑا۔ علم ہی کی بنیاد پر انسان مسجود ملائکہ بنا۔ یہی وہ وصف خصوصی ہے کہ شرافت انسانی اور کرامت انسانی جس پر مرتب ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ علم وہی ہے جس سے انسان کو انسانیت کا سبق ملے، اخلاق فاضلہ میں رسوخ حاصل ہو، تہذیب و شرافت پروان چڑھے اور اس کے ساتھ وہ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخشتا ہو اور انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہو، رضا الہی قرب خداوندی کی دولت سے مالا مال کرتا ہو۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہوں یا طب و انجینئرنگ کے فنون ہوں، تاریخ و فلسفے کے اسباب ہوں یا زبان و ادب کے دروس ہوں۔ اگر یہ تمام علوم و فنون انسان کو ان مذکورہ مقصد تک پہنچاتے ہیں تو یقیناً یہ علوم و فنون ہیں، ورنہ بلا شبہ یہ ایک شعبہ جنون ہے۔ تو ہم اپنی ٹیم کی جانب سے، کیونکہ مخالف ٹیم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ عصری تعلیم مفید ہے، لہذا وہ مدعی ہیں تو اپنے اس دعوے کو دلائل کی روشنی میں ثابت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامد و مصلی اما بعد، صدر محترم، حکم حضرات، ہم نشینان بس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری ٹیم کا موضوع ہے عصری علوم مفید۔ آپ بھی اسے مانتے ہی ہوں گے۔ عزیز رفقائے معہد، آج کل لوگوں کے درمیان تعلیم کے اعتبار سے اصطلاح قائم ہو گئی۔ دینی تعلیم سیکھنے کو دینی تعلیم اور عصری تعلیم سیکھنے کو دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے علم کی کوئی تقسیم نہیں کی۔ اسلام نے علم کی دو ہی تقسیم ہے، علم نافع، علم غیر نافع۔ جو علم انسانیت کے لیے مفید ہو اور انسانیت کے لیے کارآمد ہو وہ علم نافع ہوگا، اور اسی طرح سے جو علم انسان کے لیے نقصان رسا ہو اور تعمیر کے بجائے تقریب کی طرف لے جاتا ہو وہ علم غیر نافع ہوگا۔ اور یقیناً موجودہ متصور عصری تعلیم یعنی انجینئرنگ، ریاضی، فلکیات، جغرافیائی، طبی یا تکنیکی تعلیم، یہ سب انسانی خدمات اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے ذرائع ہیں، لہذا یقیناً یہ علم نافع کی فہرست میں آئیں گے اور ان کا حصول قابل ستائش ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العلم علمان، علم الفقہ للادیان وعلم الطب للابدان۔ اسی طرح سے ساتھیوں اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اسلام کے احکامات سے پھوٹ پھوٹ کر عصری تعلیم نکلتی ہے۔ مثلا اسلام نے نماز کا حکم دیا، آپ اندازہ لگائیں اگر آپ کو نماز کی ادائیگی مکمل طور سے نماز کو ادا کرنا ہے تو آپ کے پاس جغرافیہ کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ قبلہ کدھر ہے، اور جب آپ کو قبلہ نہیں پتہ ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ کو کیلکولیشن کا علم ہونا چاہیے، جوڑ گھٹاؤ کا علم ہونا چاہیے، اور یہ عصری تعلیم۔ اگر آپ کو یہ علم نہیں ہوگا تو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح میراث کا مسئلہ بھی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنی کتاب دینی و عصری درسگاہوں میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں منجنیق کا استعمال کیا اور یہ گویا اس زمانے کی توپ تھی۔ اسی طرح سے ایک جنگ میں بنو ثقیف کے خلاف ایک جنگ تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گاڑیاں بنوائیں جس پر چمڑے کا گلاف ڈالا تھا تاکہ دشمن کے تیر اس پر چمٹ جائے اور وہ پھنس کر رہ جائے۔ فحوالہ دینی معاصری درسگاہیں صفحہ نمبر 43۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں عصری تعلیم کی پہلی درسگاہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد عصری تعلیم کی دوسری درسگاہ جس کی بنیاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، جس کو آج دنیا جامعہ ملیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور
اسی طرح سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد بھی اسی نقطۂ نظر سے رکھی گئی تھی کہ جس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کا تخیل پیش کیا گیا، ایک طرف کل جدید لذیذ کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور ایک طرف کل قدیم صالح کے نعرے لگائے جاتے تھے. تو اس حالات میں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے عزیز ساتھی نے بڑی آسانی سے یہ بات کہی کہ جو ہے عصری تعلیم کو جو تقسیم کر دیا گیا ہے وہ اس وقت کیا گیا ہے اور یہ سب دینی تعلیم کا حصہ ہے. جیسے کہ انہوں نے ایک مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات میں منشنی کا استعمال کیا، لیکن یہ اس کا کہیں تو ثبوت نہیں ملتا ہے. آپ ذرا ہم کو اس کی دلیل دیں اور ایک کوئی اثر اس کا دکھائیں کہ وہاں پر استعمال ہوا ہے، اس پہ کوئی قلعہ یا اس کی دیوار گرائی گئی ہے، اس سے یہاں پر اس تراجم میں فائدہ ہوا. دوسری بات یہ تو بہت پرانی چیز ہے. عصری تعلیم جو اس وقت رائج ہے ہماری محض اس سے ہے، نہ کہ ایک زمانے پہلے 1400 سال پہلے اور یہ اور وہ. اور انہوں نے ایک بات اور کہی کہ جغرافیہ کی بنا آپ کیسے جانیں گے قبلہ کدھر ہے. شاید یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب سے لفظ جغرافیہ کا بھی ایجاد نہیں ہوا تو تب سے لوگ جانتے ہیں قبلہ کدھر ہے. یعنی کہ لفظ جغرافیہ کا بھی ایجاد نہیں ہوا تو تب سے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا قبلہ کدھر ہے. اور اس سلسلے میں بہت پہلے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ندوے کا تخیل جو پیش کیا گیا اس کے بعد ندوے کا قیام عمل میں آیا، تو آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ عصری تعلیم کو ہو نہیں اپنا لیا گیا. اس میں سے جو چیزیں مفید تھی اس کو ایکسپٹ کیا گیا، نہ کہ ندوے نے یہ کیا کہ پورا اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، بلکہ اس میں جو مفید چیزیں ہیں اس کو ایکسپٹ کیا انہوں نے. اور رہی بات عصری تعلیم جو موجودہ زمانے میں رائج ہے، اگر آپ کو وہ حاصل کرنا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ اسکول میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اسکول میں اور یونیورسٹیز میں جائیں گے. آپ یہاں پر ندوے میں نہیں عصری تعلیم حاصل کر سکتے. قرآن کا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے، دھیان رکھیے گا. اور اگر آپ اسکول میں جائیں گے، کالجز میں جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ انسان ایک جراثیم تھا، وہ دھیرے دھیرے چینج کرتے ہوئے وہ پھر انسان بنا. یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ جبکہ قرآن میں صاف صاف کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ڈائریکٹ پیدا کیا، نہ کہ کوئی ایک جراثیم تھا اور وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے وہ انسان بنا. یہ کیسے عقیدے جو ہے ہم لوگوں کو پڑھائے جا رہے ہیں؟ ہم وہاں پر جائیں گے، ہم کو وہیں پہ جانا پڑے گا عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پر اسی طرح کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، این ڈی ریویو کو وہ رپورٹ ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، کہ ایک امریکہ کی ایک بہت ہی مشہور و معروف یونیورسٹی میں یہ تجویز پاس کی گئی ہے کہ بچوں کو لڑکیوں اور لڑکوں ساتھ میں 5 فلمیں دکھائی جائیں گی اور یہ کورس کا باقاعدہ حصہ ہوگا. یہ بتائیے اگر آپ کو عصری تعلیم حاصل کرنا ہے وہاں پر آپ کہیں گے کیا آپ اس کو فائدہ مند مانتے ہیں؟ آپ اس کو فائدہ مند مانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی بھی فائدہ مند نہیں مانے گا. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی آج جو اسلام سے یا مذاہب سے جو بغاوت ہو رہی ہے وہ صرف جو ہے اس کی عصری تعلیم کے ذریعے نہ کہ کسی اور کی. جو آپ حوالہ مان رہے تھے وہ حوالہ دینی ورثی درسہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 42 ہے اور حدیث اللہ صاحب کی کتاب. اور سب سے پہلے سامنے والی ٹیم جو دلائل کی بات کر رہی تھی، دلائل مانگ رہے تھے، تو قرآن کی روشنی میں کچھ دلائل پیش کروں گا آپ کے سامنے. مخالف ٹیم ہمیں بتایا کہ وہ کیسے عصری تعلیم کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے اور اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے، اور کیسے وہ عصری تعلیم کے بغیر ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے، اور کیسے وہ اپنے آپ کو نمایاں بنا سکتی ہے. جبکہ قرآن کریم نے 70ویں پارے میں کہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، یعنی صنعت ذرا سازی کی تعلیم کا اللہ تعالیٰ کا اپنی جانب منسوخ کرنا بجائے خود پکی دلیل ہے. اور قرآن نے ذرا سازی کی سنت و صنعت کا خاص محل نعمت میں بیان کیا ہے. اس ذرا سازی ہر جائز صنعت و صنعت کا قیاس ہے. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں صاف صنعت گری یعنی آلات بنانے کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جسے دنیا آج میکینک انجینئرنگ کے نام سے جانتی ہے. اسی طرح جب ہم حاصل کے فنون یعنی جغرافیائی طبیعی، جیولوجی،
फिजियोलॉजी, मेट्रोलॉजी जैसे फनून के नुकसान की बात करते हैं तो चौथे पारे की आयत सामने आती है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक आसमान और जमीन का बनाना और रात और दिन का आना जाना इसमें निशानियां हैं, यानी चांद और सूरज, सितारों की तादाद, उनके दरमियान फासले, उनकी गर्दिशों की पैमाई, अर्ज़ मसाहत, अर्ज़ तबक़ात, अर्ज़ मादनियात जैसे फनून की इफादियत की शहादत पेश कर रही है ये आयत, जिसे दुनिया आज साइंस और हिसाब के नाम से जानती है। इस तरह जब हम दौरे हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजियों की इफादियत की बात करते हैं, दौरे हाजिर की टेक्नोलॉजी मसलन ट्रेन, हवाई जहाज, कार, इसी तरह जदीद मशीनें, जब कोई टीम इसके नुकसान की बात करती है तो 14वें पारे की आयत सामने आती है, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, यानी इसमें अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं घोड़े, खच्चर और गधे ताकि तुम उस पर सवार हो, और वो हालात के हिसाब से चीजें पैदा करता है, मा ला तअलमून, लेकिन तुम्हें उसका इल्म नहीं। अब्दुल माजिद तरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर कुछ यूं की है कि इसके उमूम में तहत जानवरों के अलावा इंसान की तमाम ईजाद करदा चीजें मौजूद है, फिर चाहे वो पटरी पर चलने वाली ट्रेन हो या तरी में चलने वाली कश्तियां या रोडों पर दौड़ने वाली गाड़ियां। तो यह आयत करीमा इस बात पर दाल है कि इंसानी सुन्नत या सनात की मदद से जो तरीके अमल और नकल के निकले हैं यकीन मौलाही की तबलीग में दाखिल है और दौरे हाजिर में बहुत सी परेशानियों का हल भी। इसी तरह जब हम तोप बंदूक या जैसे आले की हिफाजत पर रोशनी डालते हैं तो कुरान मजीद की आयत करीमा याद आती है कि वअइदू लहुम मस्तताअतुम इला आखिरिल आया। इस आयत से इस गहरी हकीकत की तालीम है कि अहले कुफ्र बराबर तुम्हारे मुखालिफ रहेंगे और तुम उनसे मुकाबले के लिए तैयार रहो। मेरा सवाल कुछ यूं है, तो कुरान की कुछ आयतें थी जो अपनी तालीम की हिफाजत की शहादत दे रही थी। मेरा सवाल मुखालिफ टीम से ये है कि क्या ये इतनी मजबूत और वाज़ेह दलाइल के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है कि असली तालीम मुफीद थी, मुफीद है और मुफीद रहेगी, या फिर नौज़ बिल्लाह या कुरानी आयत का इनकार कर रहे हैं? अगर नहीं तो इनको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि असली तालीम मुफीद थी, मुफीद है और मुफीद रहेगी। मैं फुरकान अशरफ असली तालीम के मुज़हिर होने का कायल। मेरे मोहतरम दोस्त ने दो आयतें पेश की, एक वअल्लमनाहु सनाअत लबूस लकुम लितहसिनकुम मिन बअसिकुम। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने पैगंबर को जिस चीज की तारीफ दे रहा है सनातकारी की, तो इन्होंने इसको महमूल किया है असली तालीम से, हालांकि इसका असली तालीम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि असली तालीम का मकसद वही इलाही नहीं है। हालांकि वही इलाही जो है वो दीनी तालीम का मकसद है, ना कि असली तालीम का। और दूसरी आयत जो इन्होंने पेश की वल खैल वल बिगाल वल हमीरा, ये अल्लाह ताला जानवरों के अपनी मखलूकात के फवाइद शुमार करा रहा है ताकि इंसान उसका कमा हक का शुक्र अदा कर सके, ना कि कुरान की कोई भी इन्होंने ऐसी आयत नहीं पेश की जिसमें साफ और वाज़ेह ये हमें हुक्म मिलता हो कि असली तालीम हासिल करो और असली तालीम तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। तो इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले टीम मुखालिफ से ये दरख्वास्त करते हैं कि असली तालीम की तारीफ कर दें, इसकी डिफिनेशन क्या है और असली तालीम का मकसद क्या है और इसका माखज़ क्या है। मैं टीम असली उलूम के फ़वाइद की तरफ से खड़ा रहा हूँ। मैं सामईन को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह मुसलमान उलमा और अहले इल्म ने दीगर उलूम व फ़नून की आबियानी की और उनको बारे वजूद तक पहुँचाया, इसी तरह नए इजादात के जरिए मौजूदा साइंस को तरक्की की राह दिखाई और इल्म साइंस, इल्म हयातियात, इल्म नबातात, इल्म रियाज़ियात के हवाले से भी उनके कारनामे कुछ कम नहीं है। इन उलूम व फ़नून के इस गोशा खिदमत खल्क़ के इस पेशा को भी उन्होंने अपने तजुर्बात, अपनी इल्मी जवानियों और फिक्री तवानाइयों की आमादगाह बनाया। खुद मगरबी मुफक्किरीन को मुसलमान अतिबा, साइंसदान, फलसफा, इंजीनियरों की अजीम खिदमत और उन उलूम को बामरूज तक पहुँचाने में उनके रोल और किरदार का एतराफ़ और एहतराम। अजीज साथियों, असली उलूम की एक अहम कड़ी मेडिकल साइंस है। यह असली उलूम की ज़िम्न में एक अहम और इंसानियत के लिए नफ़ाबख्श है। इस इल्म में भी बेशुमार मुसलमानों ने अपने अपने अदवार और ज़मन में कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं। मेडिकल साइंस न सिर्फ इंसान बल्कि हैवानात के लिए एक नागज़ीर ज़रूरत है। मेडिकल साइंस की तारीख में एक अहम नाम अबुल कासिम ज़ुराबी का आता है, जिसके सामने मेडिकल साइंस जमीन अक़ीदत खम करती है। इसी तरह मेडिकल साइंस का कौन रब्त आशना होगा
जो इमाम अबू बकर ज़करिया राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से नावाकिफ होगा। मेडिकल साइंस के मैदान में राज़ी की खिदमत बहुत वसी फर्स्ट एड का तरीका राज़ी की ईजाद है। इसी तरह इल्म फल्कियात में मुसलमानों के इस्तेलाह के अलावा तमाम इस्लामी ममालिक में रसदगाहें तामीर की, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बाकायदा रसदगाहों का क़याम खास मुसलमानों ही की ईजाद है। उन्होंने आफ़ताब व महताब की रोशनी, ज़मीन की हरकत और रोशनी की रफ्तार जैसे दक़ीक़ व पेचीदा मसाइल पर तहक़ीक़ात की, माह व साल की मिक़दारों की सही पैमाइश की दरियाफ़्त की, जिसको कुरान यूँ बयान करता है, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। सामाईन, इस एतबार से हमें पता चलता है कि हमें जामियत की ज़रूरत है। इसमें इल्म की कोई तफरीक नहीं है। इल्म को अंग्रेजों ने तकसीम कर दिया है कि एक तरफ के इल्म को हासिल करने वालों को मिस्टर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ के इल्म हासिल करने वालों को मौलवी कहा जाता है। लिहाजा हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस साजिश को, अंग्रेजों की इस साजिश को नाकाम करें और इसमें हमें आगे बढ़ें। मैं कहा असली तालीम मुझे टीम की तरफ से हूँ। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी टीम के आदमी ने सिर्फ सवाल किया था कि असली तालीम के मकसद क्या है, उन्होंने जवाब दिया नहीं। उन्होंने एक बात दी, इसके बारे में नहीं बोली, बल्कि अपनी बोली व्यवस्था करके बात होकर के चले गए। बल्कि इनको ये समझना चाहिए कि मैं जो है असली तालीम का सरासर में मुखालिफ हूँ। असली तालीम किसे कहते हैं, पहले आप ये समझिए। ठीक, आज जाके देखिए कि असली तालीम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होती है, एक साथ बैठकर लड़की और लड़के तालीम हासिल करते हैं। इसकी वजह से नाजायज ताल्लुकात कायम होते हैं। क्या ये मुफीद है? क्या इससे ये समाज की तरक्की हो सकती है? कभी नहीं तरक्की होगी जी। और इसी तरीके से असली तालीम के जो असरात हैं, जो मुफीद असरात हैं, वो किसी पर भी जो है मख्फी नहीं है। मौजूदा जमाने में इंसान जो है असली तालीम हासिल करके माथा पर जो है धीरे धीरे माथा पर बनता जा रहा है और खुद गर्द भी जो है बनता जा रहा है। इंसान अपनी तालीम हासिल करके एक मशीन की मालिक हो गया है, जो मशीन बराबर हरकत तो कर रही है, लेकिन उसके अंदर गमखारी और हमदर्दी का कोई सुरूर नहीं पाया जाता है। वो जो है गमखारी और हमदर्दी से बिल्कुल आरी है और बेदारवी के रास्ते पर जो है वो गाड़ी जा रही है। तो कहाँ से असली तालीम मुफीद हो सकती है, आप ये बताइए। आप जाके देखिए, जो क्लब में नाच और गाने होते हैं, क्लब में जो नाच और गाने होते हैं, हाई स्कूल और इंटर के बच्चे उसमें जाकर नाच और गाने करते हैं। आज जाके उस क्लब को बुक करेंगे, महीना भर पहले से बुक रहता है, आपको उसकी बुकिंग नहीं मिलेगी। ये तमाम अपनी तालीम वाले रहते हैं। कहाँ से अपनी तालीम से सारी आदत मुफीद हो सकती है, उसका जवाब दीजिए। और असली तालीम के लड़के जो अपनी तालीम हासिल करते हैं, न बड़ों की इज्जत करना जानते हैं, न छोटों पर शपथ करना जानते हैं। अभी परसों की बात है, एक जामिया मिलिया इस्लामी में टंकी खराब हो गई, पानी आ रही है और पूरे प्रिंसिपल के पूरे कमरे को घेर दिया एहतजाज हुआ। बताइए इससे लोगों पर क्या असर जाएगा। इसी तरीके से जो जदीद तहकीकात और इजादात है, इंसान समाज को बराबर महसूस कर रही है और ज़हनी तौर से भी सबको जो है फितने में मुब्तला कर रखी है। असली उलूम की आला डिग्री के जो हामिल लोग हैं, वो पूरे समाज को जो है मुस्तरिद कर रहे हैं। जो तालीम जो है तज़किया और तरबियत से खाली हो, उसमें चंद फायदे और अक्सर नुकसान होते हैं। और जो असली तालीम है वो जो है तज़किया और तरबियत से बिल्कुल पूरे तौर पर खाली है। असली तालीम के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। जिस तरीके से शराब जो होती है, शराब के फवायद अगर से बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। शराब के फवायद कम और उसके नुकसान ज्यादा है। इसी तरीके से अपनी तालीम के भी फवायद इंतहाई दर्जे कम है और कुछ है ही नहीं, सरासर उसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप जाइए, अभी आपका हुलिया में कुर्ता पजामा वाला है, आप जाके एक साल अपनी तालीम हासिल करिए, पहचान में नहीं आएंगे आप कौन है, जाके आपसे करिए तो एक बार नजरिया लेते कि अभी तक मुखालिफी टीम ने क्या क्या दावे की। सबसे पहले एक बात कही गई कि असरी बिरादरान फुरकान अशरफ ने बात की थी
کہ عصری علوم کا ماخذ وحی الہی نہیں ہے. آپ بتائیے قرآن کی آیت ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہیں سال اور مہینے کا حساب ہو. یہ کہہ رہے ہیں عصری علوم کا ماخذ وحی الہی نہیں. کیسے ماخذ وحی الہی نہیں؟ اس کے بعد دوسری بات کہی انہی نے کہ عصری علوم کی ڈیفینیشن کیجئے، تعریف کیجئے. ہم نے شروع میں بتا دیا کہ عصری تعلیم کوئی تعلیم ہے ہی نہیں. اسلام میں دو ہی تعلیم ہے، علم نافع، علم غیر نافع. تو اس کا مطلب آپ کو عصری تعلیم کی اگر ڈیفینیشن آتی ہے، آپ بتائیے ہمارے نزدیک عصری تعلیم کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے نزدیک علوم کی دو ہی قسمیں ہیں، علم نافع، علم غیر نافع. اسی طرح سے ابھی برادران نے کہا کہ ہم عصری علوم کے بالکل سراسر مخالف ہیں. آپ لوگوں کو بولنا چاہیے تھا. آپ بتائیں کہ مائک کیا ہے؟ قرآن نے کہا مائک کیسے بنایا جائے گا؟ قرآن یا حدیث نے بتایا کہ مائک کیسے بنے گا؟ یہ عصری تعلیم. آپ کو کہنا چاہیے تھا یہاں آپ بغیر مائک کے کھڑے ہو کے بات کیجئے، دیکھتے ہیں بات آپ کی باہر تک آگے تک پہنچ پاتی ہے نہیں. اسی طرح سے اندازہ لگائیں، اگر ہم تفکر کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ ہم قدم قدم پر عصری علوم کے محتاج ہیں. ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی، ہمارے دن و رات گزارنا دشوار ہو جائے گا اگر ہم عصری تعلیم کو چھوڑ دیں. آپ مثلا آج کل جو ڈاکٹرز ہیں، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہے یا حاملہ ہے تو اس کے لیے الگ طرح سے اس کے حمل کو وضع کیا جاتا تھا. اس کے لیے کتنی تکلیفات ہوتی تھی، کتنی مشکلات ہوتی تھی. اسی طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدر محترم صاحب اور اسی طرح سے حضرت حضرات صبح یہاں تشریف لائیں. سخت ٹھنڈی کا موسم، صبح یہاں تشریف لائیں. آپ بتائیں بغیر عصری تعلیم کی ایجاد گاڑی کے آپ کیسے ان کو یہاں تک لا سکتے تھے؟ ظاہر سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوا آپ کے حکموں کے تابع تو ہے نہیں، تو آپ کیسے ان کو یہاں تک لا سکتے تھے؟ تو ہماری یہی بات ہے ان سے کہ عصری تعلیم کی تعریف آپ خود کریں. ہمارے نزدیک عصری تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے. اور آخر میں کیا الحمدللہ کیا تشبیہ دی ہے؟ عصری تعلیم کو شراب سے تشبیہ دی. شراب کی حرمت قرآن نے ثابت کی ہے. انما حرم علیکم انما الخمر والمیسر من الانساب والازلام رجس من عمل الشیطان کا عصری تعلیم کی حرمت آپ ثابت کریں. آپ نے تشبیہ شراب کو عصری تعلیم سے دیا، تو آپ بتائیے عصری تعلیم قرآن نے کہاں عصری تعلیم کی حرمت ثابت کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عصری تعلیم مزید کی ٹیم سے. سب سے میں محمد طلحہ بلرامپوری. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ڈیبیٹ آج کس موضوع پر طے ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عصری تعلیم ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ عنوان کیوں لگایا گیا کہ عصری تعلیم پہ آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے؟ عنوان کیوں لگایا گیا بھائی؟ پھر ان کا کہنا کہ حکم حضرات آج اتنی سخت سردی میں کیسے چل کے آئے، اس کا مطلب حکم حضرات نے عصری ہی تعلیم حاصل کی ہے. آج ان کو کس لیے بلایا گیا؟ عصری تعلیم کا فیصلہ کرنے کے لیے. دوسری چیز انہوں نے جو آیت پیش کی ہے هو الذی جعل وهو الذی خلق الليل والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. کیا اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا عصری تعلیم کے لیے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس مفسر نے اپنی بات کو کس تفسیر میں لکھی ہے کہ جو ہے سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا عصری تعلیم کے لیے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ پہلی بات تو ہماری ٹیم کے افراد نے جو سوال کیے ہیں، پہلی بات تو آپ نے ان افراد کے ایک بھی جواب نہیں دیے کہ عصری تعلیم کی حقیقت کیا، عصری تعلیم کہتے کسے، اس کے ماخذ کیا ہیں. میرا خیال ہے کہ مخالف ٹیم کے جو چاروں افراد ہیں شاید کہ کسی انجینئر کے گھرانے کے یا کسی ڈاکٹر جہاں تک مجھے لگتا ہے. بہرحال الشیخ ابو الغد الفکری عبدالرحمن ابن حسن رحمہ اللہ المیدانی الدمشقی فرماتے ہیں کہ برطانوی استعمار نے ابتدا اس سے کی کہ حکومت سے اسلام کی ہر شناخت کو مٹا دیا جائے، جس کے لیے اس نے چند طریقے اپنائے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں کھولیں جن کی دو قسمیں کی گئی.
ایک وہ کہ جن میں تعلیم کے ذریعے کھلنا دین کو ہدف بنایا گیا. دوسری وہ کہ جن میں بظاہر دین کو ہدف نہیں بنایا گیا، یعنی ان میں بعض عبادات یا اسلامی وجہ بدے کی اجازت نہیں تھی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج عصری تعلیم ہی کی بنیاد سے آج مسلمان لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عصری تعلیم ہی تو ہے. عصری تعلیم نے انسانی معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. دین ہے کیا چیز، اس کو سوچنے اور سمجھنے سے بالکل انسان ناشنا ہو گیا ہے. وہ یہ سمجھتے نہیں. میں دیکھتا ہوں اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ جو حضرات عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کیا ہمارے مذہب میں کتنی چیزیں ہم پر لاگو کی گئی ہیں، کیا ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہمارے اسلام میں نماز جنازی کی گئی، کچھ نہیں پتا ہے. اور ہمارا پھر ایک بار سوال کی عصری تعلیم کی حقیقت کیا ہے، عصری تعلیم کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ نہیں مانتے عصری تعلیم کی ہے کیا چیز، علم نافع یا غیر نافع، تو پھر عنوان کو آپ بدل دینا چاہیے. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. میں محمد عثمان صدر محترم حکم صاحبان، مشرکوں، مربی اساتذہ کرام اور سامعین بد، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ٹیم کا موضوع ہے عصری علوم کے فوائد. تو آئیے ہم اس کے متعلق چند معلومات پیش کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اقوال و اعمال سے بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے موجودہ متصور تسلیم کا عصری تعلیم کی گاہے بگاہے تاکید ہی نہیں بلکہ اس پر خود بھی عمل پیرا ہوئے ہیں. چند مثالیں پیش خدمت ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه، کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے. گویا یہ حضرت علیہ السلام نے ان علوم کی تاکید فرمائی ہے جن سے بندگان خدا کو نفع پہنچے. کوئی بھی عقل سلیم کا مالک انسان عصری علوم کے فوائد کا انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح مدینہ منورہ میں زبان جاننے کے مشہور تو طبیب تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پیشے کو خیر آباد کر دیا. جب آپ کو ان کی اطلاع ہوئی، اس بات کی اطلاع ہوئی، تو آپ نے ان کو پیشہ جاری رکھنے کا حکم دیا. تو انہوں نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی، کیا تم میں کوئی خیر ہے؟ تو آپ نے ارشاد تم میں کوئی خیر ہے بلا شبہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جس ذات نے بیماری پیدا کی ہے اس نے اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے، جس میں جتنی شفا رکھنی تھی وہ بھی رکھتی ہے. بحوالہ الطب النبوی صفحہ نمبر 32. اس حدیث سے ابن طب کے فوائد کی تاکید ملتی ہے جو کہ عصری علوم کی ایک اہم شاخ ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی عصری علوم کو اپنایا ہے. لہذا مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دبابے اور منجنیق رومیوں کے حربی ایجادات تھے اور آپ نے نہ صرف ان کو پسند فرمایا بلکہ ان کو اختیار بھی کیا ہے. اسی طریقے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے باغوں اور نر مادہ کے اعتبار سے اسی ترتیب سے حضور کے درد لگاتے ہیں. جب آپ نے دیکھا تو اولاً انکار کیا کہ پیداوار کی قلت و کثرت محض خداوند قدوس کی مرضی سے ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بے ترتیب درد لگانے سے پیداوار کا کافی نقصان ہوا ہے تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام و عمل مشغلہ فن جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، اس سے اقوام کی ترقی ہو، اس کی حضور نے اجازت تو دی ہی مزید ترغیب بھی دی ہے. تو ساتھیوں، یہ قولی اور عملی حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عصری تعلیم مفید ہی نہیں بلکہ وقت کا اہم تقاضا بھی ہے. لہذا اگر کوئی فرد ان عصری علوم کی افادیت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے سبب کو انحراف کر رہا ہے. تو مخالف ٹیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کے سلسلے میں کیا کہنا چاہے گی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں محمد سلطان اشرف، ٹیم عصری تعلیم مضر ہے اس کی طرف سے. اس سے پہلے بھی ٹیم مخالف نے یہ بات عرض کی کہ عصری تعلیم ہے ہی نہیں. جب عصری تعلیم ہے ہی نہیں تو وہ مفید کیسے ہوئی؟ جب ذات ہی نہیں تو صفات کا وجود کہاں سے ہوا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، انہوں نے جو کہا، جو حدیثیں پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصری تعلیم کی ترغیب کی. جب یہ عصری تعلیم کے قائل ہی نہیں ہیں تو پھر یہ عصری تعلیم کا نام کیوں لے رہے ہیں اور یہ اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ یہ عصری تعلیم مفید ہے؟ اور انہوں نے جو حدیثیں پیش کی انتم اعلم بالامور الدنیا، وہ جو حدیث ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ عصری تعلیم کی وہاں کہیں بھی ترغیب نہیں دی گئی ہے. ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے ہیں کہ عصری تعلیم مفید، عصری تعلیم کی اجازت ہے یا نہیں. ہم اس پر بحث کر رہے ہیں کہ عصری تعلیم مفید ہے یا مضر. ہماری ٹیم کی طرف سے جو سب سے ابھی تک ہم نے صرف ان کے دلائل کا رد کیا ہے. ہماری طرف سے عصری تعلیم کے مضر ہونے کی کوئی دلیل ابھی تک نہیں آئی ہے اور یہ پہلی دلیل آپ سب کے خدمت میں. ایک محمد اسد ہیں، نو مسلم ہیں، انہوں نے عصری تعلیم پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بھی چونکا دینے والے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں لکھا ہے Western education of Muslim youth is bound to undermine their will to believe in the message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bless him and give him peace. Their will to regard themselves as representative of the religious motivated civilization of Islam. There can be no doubt whatever that religious belief is the rapidly losing ground among our intelligentsia who have observed Western values. Yani مغربی تعلیم کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسلمان کے لیے اسلام ایک اجنبی چیز بن کر رہ جائے. اور یہی بات یورپ کے فلسفہ و تاریخ پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ یورپ کا نظریہ تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، رومی اور وحشی. تاریخ کو اس طرح بیان کرنے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ مغربی اقوام کی اور ان کے تہذیب و تمدن کی بالادستی و فوقیت ثابت کی جائے، اور تاریخ کی اس طرح تعلیم نوجوانوں کے دماغ میں اس کے سوا کوئی بات نہیں چھوڑتی کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوں اور اپنی پوری ثقافت و تہذیب اور اپنے مخصوص تاریخی عہد کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. اسی طرح ایک اور نو مسلم امریکن خاتون محترمہ مریم جمیلہ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، نیچے معلوم ہے اپنی نام. ہر شخص میں کچھ لوگ کمی ڈھونڈ رہے ہیں، نادان ہیں، مثبت میں نفی ڈھونڈ رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، بالکل شروع میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کالجز میں تباہ ہو رہے ہیں بچے، مسلم بچے اور بچیاں تباہ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ غلط کام ہو رہا ہے یا اس طرح کی باتیں. تو اولاً تو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کالج کے فوائد یہاں بیان کرنے نہیں آئے، ہم یہاں عصری تعلیم کے فوائد بیان کر رہے ہیں. کالج کا جو مخلوط نظام تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں ایک طرح پڑھتے ہیں، آپ مدرسے میں یہاں لا کے لڑکیوں کو پڑھا دیجیے، یہاں بھی ماحول خراب ہو جائے گا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کالج خراب ہے تو عصری تعلیم خراب ہو جائے گی. اسی طرح سے کہا ایک بات کہ حکم حضرات ہیں، کیا وہ عصری تعلیم سیکھ کے آئے ہیں؟ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ عصری تعلیم سیکھیں یا نہ سیکھیں. عصری تعلیم کے ایک اہم ذریعے سے وہ یہاں آئے ہیں، گاڑی جو کہ عصری تعلیم کی ایجاد ہے. اور اب مطلب حیرت ہو رہی اس بات پہ کہ عصری تعلیم کے نقصانات بیان کرنے والے انگریزی میں یہاں اسپیچ چھاڑ رہے ہیں. اسی طرح سے عصری تعلیم کے بارے میں ایک یہ بھی وہم ہوتا ہے، بلکہ بعض باتوں سے یہ لگا کہ یہ عصری تعلیم جو ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. بارہا یہ بات کہی گئی کہ قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی، بلکہ ہم لوگوں نے ہر بار دلیل دی. والذی جعل الشمس ضیاء ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار، اس طرح کی دلیلیں. تو یہ کہ عصری تعلیم یہودیوں کا طریقہ ہے. آپ بتائیں کہ غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی تھی، کس کا مشورہ تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا. اور وہ کہاں کے باشندے تھے؟ ایران کے رہنے والے تھے. ایران کے لوگ مجوسی تھے اور وہ مجوسیوں کا طریقہ تھا، ایران کے لوگوں کا طریقہ تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا؟ یہ غلط ہے. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ ہاں وہ جو بھی چیز انسانیت کے لیے مفید ہوگی اور جس سے انسانیت کی فلاح و بہبود ہوگی وہ چیز حاصل کرنا ضروری ہوگا. اسی طرح سے علامہ شبلی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس زمانے میں جو ہے حالت بدل گئی ہے. وہ اعتراضات جو فلسفے میں پہلے کیے جاتے تھے اب انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اب زمانہ بدل چکا ہے. اب اس کی جگہ نئے علوم، نئے مسائل ہیں، نئی تحقیقات ہیں. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء ان نئی چیزوں سے واقف ہو کر اسلام کی نئی مشکلات کا حل نکالیں اور نئے شبہات کا تحقیقی جائزہ لیں. بحوالہ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، صفحہ نمبر 80. اسی طرح سے عزیز ساتھیوں، ہم دیکھیں کہ دور حاضر میں عصری علوم سے کیچ کی ہوئی نئی نئی ایجادات کس قدر انسانیت کے لیے مفید اور اہم ہیں. مثلا فون ہے، اگر یہ نہ ہو تو عالم اسلام بلکہ پورے عالم کے حالات و طوائف سے ہم کیسے باخبر ہو سکتے ہیں، اور لمحوں میں جو ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں. پھر وہ یہ خط چلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہماری یہ دوسری نشست بھی پائے تکمیل کو پہنچی. ساتھیوں، ڈبیٹ و مناقشہ یقیناً ہم طلباء مدارس کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ اس سے ہماری زبان بھی کھلتی ہے، ہمارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے، برجستگی بھی آتی ہے، اور عوام میں اور اجتماع کے سامنے ہم کیسے نڈر ہو کر اور کھل کر بول سکتے ہیں، اس کا سلیقہ بھی آتا ہے. اس لیے ڈبیٹ و مناقشے میں ہم لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے، اور جب بھی یہ پروگرام ہو تو ضرور اپنا نامزدگی کروائیں، بلکہ اپنی طرف سے کوشش کر کے ڈبیٹ و مناقشہ باقاعدہ کرواتے رہیں تاکہ آپ کی زبان کھلے، آپ کا ذہن کھلے اور آپ کے اندر برجستگی اور شگفتگی آئے. تو اب ہم نہایت ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اپنے معزز صدر محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم طلباء کے سامنے اپنے تاثرات اور اپنے تجربات اور ہمارے لیے کیا کیا چیزیں مشاہد راہ بن سکتی ہیں اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. عزیز طلبہ، آپ کا آج کا پروگرام یہ دو حصوں میں منقسم رہا. ایک وہ مقالے تھے جو فردن پیش کیے گئے، جو پہلے مرحلے کا پروگرام تھا، اور یہ دوسرے مرحلے کا پروگرام جو تھا جس کو میں ڈیبیٹ کہنے میں تھوڑا سا احتیاط برت رہا ہوں.